بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ ہر نیک اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ منا کے جشن ولادت بتا دے زمانے کو، ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ حضرات گرامی، حضرت علامہ غلام ربانی افغانی اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ماشاءاللہ جس موضوع پر بھی گفتگو کرتے ہیں، نور ٹی وی کی سکرین پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس موضوع پر بھی گفتگو کرتے ہیں بس سما باندھ دیتے ہیں۔ میں اب بلا کسی تغییر کے جناب خطیب علی شان، مقرر علی شان، اور آج انہیں نیا لقب دوں گا کہ ملک الخطاب حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے نوازش سے مستفید فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سبحان الله. ما شاء الله. آمنت بالله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی قابل احترام آپ کی عظیم جامع مسجد کے خطیب حضرت علامہ حافظ قاری طارق محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اسٹیج پر جلوہ افروز مقتدر علماء کرام، ثنا خانہ مصطفیٰ، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت اور پرنور محفل پاک جو فخر موجودات سرور کائنات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے منسوب اور آپ کی ولادت پاک کے عنوان سے مزین اور معلن ہے۔ اس بابرکت نورانی اور روحانی محفل میں جتنے شریک محفل ہیں اور جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس محفل کے ظاہری، باطنی، نورانی، روحانی فیض و برکات سے مستفید فرمائے۔ اور یقیناً یہ مجلس، یہ محفل
ان مجالس و محافل میں سے ہے جن کو خالق ارض و سما مالک کائنات اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے کبھی رد نہیں کرتا، اور نہ ان محفلوں میں شریک ہونے والے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت و چاہت کا اظہار کرنے والے اس کے کرم، اس کے فیض سے اور اس کے فضل سے کبھی محروم نہیں۔ سب سے پہلے آپ کی اس مسجد کے خطیب حضرت علامہ حافظ صاحب، جلوہ افروز مقتدر علماء کرام اور اٹلی کی سرزمین پر محبت و عقیدت کے اس مرکز جامعہ محمدیہ اسلامی مرکز و جامع مسجد کی جملہ انتظامیہ اور جملہ معاونین کو، متعلقین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب نے مل کر ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اٹلی اور رومن کا تعارف دنیا میں مرکز عیسائیت کے حوالے سے تو ہے ہی، اور ساری دنیا اسے اس نسبت اور اس تعلق کے حوالے سے جانتی ہے، لیکن آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے اس شہر میں اور ان سے تعلق کا دعویٰ کرنے والوں کے اس شہر میں اس ذات کے ذکر کو بلند کرنے کا عزم کیا جن کی بشارت مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کے ساتھ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یقیناً جہاں دیگر انبیاء کرام، صلحاء، اتقیاء، اغیاث و اقدار کی ارواح ذکر مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس خطے کے گلی کوچوں کو اور بازاروں کو متعارف کرانے کے حوالے سے ان کی روحیں آپ سے مسرور ہوں گی۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنی زندگی میں مصطفیٰ کی آمد کی بشارت دی، ان کی روح بھی مسرور ہوگی کہ وہ شہر جسے میری طرف، وہ ملک جس کی میری طرف نسبت کی جاتی ہے اور مجھے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں نے جسے مرکز بنایا، آج اس کے گلی کوچوں میں جن کا مجدہ ہم نے زندگی بھر سنایا، اس نبی کے ترانے گانے والے بھی آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے،
اور یہ بڑی انفرادیت ہے جو رب کائنات نے اس ملک کے بسنے والوں کو اور پھر اس ملک میں خاص طور پر مرکزی اہمیت و مرکزی حیثیت کا حامل میلاد کا پروگرام اور حضور کی محبت میں جلوس کی شکل، جھنڈے لہراتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، صلاۃ و سلام کے گجرے پیش کرتے ہوئے، درودوں کے تحفے بھیجتے ہوئے، آقا کا ذکر کرتے ہوئے، مستی میں جھومتے ہوئے، یہاں کے گلی کوچوں کو، در و دیوار اور ریت کے ذروں کو بھی گواہ کر رہے ہیں کہ بریشیا کے گلی کوچوں اور ریت کے ذروں گواہ رہنا، ہم نے جب تمہارے سینے پہ قدم رکھا تمہیں ذکر مصطفیٰ بھی سنایا، اور تمہارے سینے پر ہم نے اپنے آقا کا میلاد بھی منایا، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا چرچا بھی کیا، اپنے نبی کی رسالت کا علم بھی بلند کیا، آقا کی محبت کے ترانے بھی گائے، تاکہ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولے جائیں، ایک طرف ہمارے دفتر میں خطائیں ہوں گی، نافرمانیاں ہوں گی، غفلتیں ہوں گی، معصیتیں ہوں گی، وہاں دوسری طرف یہ لمحات ذکر مصطفیٰ میں گزرنے والے بھی تو پیش کیے جائیں۔ ان لمحوں کو بھی کتابوں سے کوئی مٹھائے گا تو نہیں۔ آج کی یہ رات اور کل کا آنے والا دن، کیا ان لمحات کو کوئی کتاب سے اٹھا دے گا؟ کیا ان لمحوں کو کوئی کتاب سے مٹا دے گا؟ یہی تو وہ لمحے ہیں جن پر ہم بھی فخر کریں گے اور آقا بھی فخر کریں گے۔ یہی تو وہ ساتھ ہیں جو ہمارے لیے قابل فخر ہوگی، اور رب کائنات آپ کی اس فخر کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ یوں ہی محبت کے ساتھ، اجازت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور کے میلاد کے ترانے گاتے رہے۔ آپ کے اس مرکز میں پہلی مرتبہ مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا اور دل بہت مسرور ہوا کہ اپنے معاشی مسائل اور روزگار کے لیے اس ملک میں آنے والے، دنیا کی فکر کرنے والے اپنے دین سے بھی غافل نہیں ہیں۔ اپنے محلوں سے، اپنی گلیوں سے، اپنے شہروں سے چلتے ہوئے شاید آپ کو یہ خیال نہ تھا کہ یورپ کی وادیوں میں ہم نبی کے ترانے گائیں گے، ہمیں سے مسجدیں بنائیں گے، ہمیں سے مدرسے سجائیں گے، ہم قبلہ قاری صاحب کی معیت میں ایسے ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجائیں گے۔ آپ تلاش معاش کے لیے آئے تھے، مالی مشکلات سے چھٹکارے کے لیے آئے تھے، اپنے گھر بار رشتہ دار و اعزا اقربا کی کفالت کے لیے آئے تھے۔ آپ کے ارادے اور تھے، تقدیر میں آپ کے لیے رب نے کچھ اور لکھا۔ آپ کے ارادے کچھ اور تھے، کاتب ازل نے آپ کے لیے کچھ اور لکھا تھا، اور آج جہاں ایک طرف آپ کے لمحات فکر معاش میں گزرتے ہیں، وہی دوسری طرف کچھ گھڑیاں، کچھ لمحے خدا ذکر مصطفیٰ کے لیے حاصل۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق اور شوق کو برقرار رکھے، اور آنے والا وقت انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اس گرمی و اس حرارت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس محفل پاک کی مناسبت سے، مجلس کی مناسبت سے، کہ اس کا عنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالمگیریت کا ذکر کریں. اور اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ 21ویں صدی زمین سے نکل کر خلاؤں کے سفر کی صدی ہے. ایک وقت تھا کہ زمین پر چلنے والے یہ بحث کرتے تھے کہ زمین گول ہے یا چپٹی ہے. کسی کو اس وقت کہتے کہ زمین گول ہے تو وہ کہتا تھا تمہاری عقل میں فطور ہے، آنکھیں خراب ہیں، میں تو جدھر ہی دیکھتا ہوں مجھے سیدھی نظر آتی ہے اپنی گرہ. میں نے تو جہاں بھی سفر کیا مجھے اس زمین کی گولائی کہیں نظر نہیں آئی. جو مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا تھا وہ سمجھتا تھا بڑی بلندی پہ چڑھ گیا. اسی دور میں رشین سائنٹسٹ تھا، جب اس نے پہلی مرتبہ پرواز کی اور زمین سے کچھ اٹھے تو واپس آ کر چونکہ ذہن میں دین سے نفرت تھی، مذہبی اقدار سے بغاوت تھی، جو پہلا انٹرویو دیا وہ یہ تھا کہ یہ دین والے مذہب والے مسلمان کہتے ہیں جنت ہے جہنم ہے، کہیں کو عقاب کے پیچھے اسے چھپا رکھا ہے. تو پہلے تو ہماری رسائی نہ تھی، ہم نے اب پرواز کی پہاڑ سے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، مگر مسلمانوں کی جنت اور جہنم ہمیں نہ ادھر نظر آئی نہ ادھر نظر آئی. یہ بڑا دعویٰ تھا ایک سائنٹسٹ کا کہ کوہ عقاب کے پہاڑوں سے ہم نے بلند ہو کر دیکھا کہ کہیں مسلمانوں کی جنت دکھائی دے، کہیں مسلمانوں کا خدا جسے جہنم کہتا ہے وہ دکھائی دے. ہم نے بلند ہو کر دیکھا، زمین کی خاک کو چھان مارا، بڑے بڑے پہاڑوں سے بلند ہو کر دیکھا، مگر ہمیں کہیں نہ جنت نظر آئی نہ جہنم نظر آیا. مگر پھر اسی سائنس نے کہا کہ پہلی پرواز میں ساری کائنات کے مشاہدے کا دعویٰ کرنے والے جب تھوڑا اور بلند ہوا، جب تھوڑا اور بلند ہوا، پھر جب سفر تھوڑا آگے کیا تو اسی سائنس نے پلٹ کر کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ خدا کی کائنات پہاڑوں کی بلندی تک ہے، ہم سمجھتے تھے خدا کی کائنات یا یہ وسیع کائنات پہاڑوں سے کچھ اوپر بلندی پر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. مگر آج مریخ تک پہنچنے والے، چاند پر کمندے ڈالنے والے، وہاں پر رہائش کے بندوبست اور وہاں کی زمین بیچنے کی فکر کرنے والے، نئے نئے جہان اور نئی نئی دنیا تلاش کرنے والے، ہواؤں میں اسٹیشن قائم کرنے والے، دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنانے والے، زمین کی وسعتوں کو اور فاصلوں کو سمیٹنے والے، مشرق سے مغرب تک اس زمین کو ایک ہاتھ کی ہتھیلی بنانے والے، مشرق سے مغرب تک آواز پہنچانے والے، تصویر پہنچانے والے، آج جب بلند ہوئے تو کہا کہ جتنا ہم نے دیکھا یہ تو ایک ذرے کے برابر ہے. دنیا تو کائنات تو اس سے بھی وسیع ہے. وہ پہلی پرواز میں جنت تلاش کرنے والے آج انہی کے بھائی بندے جب بلندیوں کی ان کے نزدیک معراج پر پہنچے، کسی نے کہا کہ اب کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا لیا، کائنات کی حقیقت کو پا لیا، کائنات کی وسعتوں تک پہنچ گئے. کہا جتنا بڑھتے چلے جاتے ہیں کائنات پھیلتی چلی جاتی ہے، جتنا سفر کرتے چلے جاتے ہیں نئی کہکشائیں ملتی چلی جاتی ہیں، نئے سیارے ملتے چلے جاتے ہیں. ہم سمجھتے تھے ایک سورج ہے کائنات میں اور ایک چاند بستا ہے کائنات میں. اب پتہ چلا
کہ جسے ہم نے ایک سورج سمجھا، نہ جانے کتنے کروڑوں اس جیسے کائنات میں تیرتے پھر رہے ہیں، نہ جانے کتنے چاند ہیں کائنات میں، کتنی کہکشائیں ہیں کائنات میں، کتنے سیارے ہیں کائنات میں. کہا جہاں تک تم پہنچے وہ کتنا ہے؟ آگے تک پہنچے، 2/3 تک پہنچے، 80% پایا، 20 رہ گیا. کہا جہاں تک پہنچے لگتا ہے ابھی سفر کا آغاز ہی نہیں ہوا، ابھی سفر کی ابتدا ہی نہیں ہوئی. تو جسے وہاں ابتدائے سفر کہتے ہیں، قرآن نے پہلے کہا الحمدللہ رب العالمین. عالم میں رہنے والوں، اسے ایک عالم نہ سمجھنا، یہ ایک جہان جس میں تم رہتے ہو، جہاں تمہیں پانی نظر آتا ہے، گانا نظر آتا ہے، پھیلے ہوئے سمندر نظر آتے ہیں، بلند بالا پہاڑ نظر آتے ہیں، چمکتا ہوا سورج نظر آتا ہے، اپنی کرنیں پھینکتا ہوا چاند نظر آتا ہے، جھلمل کرتے ستارے نظر آتے ہیں، بلند بالا اور وسیع و عریض صحرا نظر آتے ہیں. انہیں انتہا نہ سمجھنا، جسے تم دیکھ رہے ہو یہ ایک عالم ہے. تعریف کرو اس رب کی جو عالمین کا رب ہے، اور درود بھیجو اس نبی پر جسے عالمین کے لیے رب نے رحمت بنا کے بھیجا. جس نے عالمین کے رب کا تمہیں پتہ بتایا. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، خاص اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے. مگر پتہ بتانے والے مصطفیٰ کو نہ بلایا، فرمایا عالمین کے رب کا پتہ بتانے والے، عالمین کے رب تک پہنچانے والے، عالمین کے رب کی معرفت کرانے والے، بڑھتی ہوئی انسانیت کو عالمین کے رب سے جوڑنے والے، فکر و گمراہی کی ٹھوکریں کھانے والی انسانیت کو ذلت کی پستیوں سے نکال کر عظمت کی بلندیوں سے آشنا کرانے والے. جب یہ میری ربوبیت کا اظہار کرتے ہوئے میری ربوبیت کی چمک دیکھ کر تیرے تعلیم کے مطابق کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، تو پھر تمہارا رب تمہیں کہتا ہے بتانے والے کو نہ بھولو، احسان فراموش نہ بننا، جس نے یہ پتہ بتایا اسے نہ بھلانا. جس عالمین کے رب کے گن گاتے ہو، پتہ بتانے والے رحمت للعالمین پر درود و سلام کے کجرے بھی بھیجتے رہنا، اس کا ذکر بھی کرتے رہنا، اس کا میلاد بھی مناتے رہنا، اس کی غلامی پر فخر بھی کرتے رہنا، اور سینے میں محبت مصطفیٰ کے چراغ اور دیے بھی جلائے رہنا. یہ دونوں ملیں گے تو تمہارا ایمان مکمل. اگر اکیلے لا الہ الا اللہ کہتے رہے تو پھر ایمان خدا قبول نہیں کرے گا. 1000 بار کہو، 1,00,000 بار کہو، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، مگر رب فرماتا ہے جس معبود کو تلاش کرنا چاہتے ہو اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا مولا نہیں دیکھا، مجھے دیکھا ہے، مجھ سے ملے ہو، مجھ سے لقاء کیا ہے، میرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے، مجھے آسمان کو شامیانہ بناتے دیکھا ہے، پہاڑوں کو نصب کرتے دیکھا ہے، زمین کا بستر بچھاتے دیکھا ہے، فضاؤں کو پھیلاتے ہوئے دیکھا ہے، سورج کو روشنی دیتے ہوئے دیکھا ہے، چاند کو چاندنی دیتے ہوئے دیکھا ہے، ستاروں کو نور دیتے ہوئے دیکھا ہے. پھر تمہیں کس نے بتایا کہ میں عالمین کا رب ہوں؟ اسی لیے مجدد پاک، مجدد برحق، حضرت مجدد الوصالی پکار اٹھے
فرمایا کہ ہم اس رب کو اس طرح جانتے ہیں اور ہم نے خدا کو نہ پہاڑوں کو نصب کرتے ہوئے دیکھا، نہ زمین بچھاتے ہوئے دیکھا، نہ آسمان کا شامیانہ لگاتے ہوئے دیکھا، نہ چاند سورج کو روشنی دیتے ہوئے دیکھا۔ مارا مشناسم، میں اس خدا کو اس طرح جانتا ہوں کہ خالق محمد کہ وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا خالق بھی ہے، اس کا رب بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے، فرمائے اہل سنت مآرا میں شناسب کہ آن خالق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں رب کو ایسے جانتا ہوں، اور جنہوں نے اور طریقوں سے تلاش کیا وہ سارے گمراہ ہو گئے۔ جس نے فقط عقل سے تلاش کیا، وجدان سے تلاش کیا، اپنی سمجھ سے تلاش کیا، جس کی جتنی سمجھ تھی اتنی تک ہی پہنچا۔ کسی کی عقل سورج کی روشنی میں کھو گئی، اسے خدا سمجھ کر سورج کا پجاری بن گیا۔ کوئی چاند سے متاثر ہوا، چاند کو خدا بنا بیٹھا۔ کوئی آگ کی حرارت سے متاثر ہوا، آتش پرست بن گیا۔ کوئی پانی کی منفیت سے متاثر ہوا، پہاڑوں کی بلندی سے متاثر ہوا، مظاہر پرست بن گیا۔ کسی نے گائے کو دیکھا اپنے گھر میں بندھی ہوئی کہ گائے ہے، دودھ دیتی ہے، دہی بنتا ہے، مکھن بنتا ہے، کھال کام کی، گوشت کام کا، اس سے بڑا کوئی بہتر کچھ ہے۔ عقل سے رسائی خدا تک کرنا چاہتا تھا، گائے کا پجاری بن گیا۔ کسی کو رات کی تاریکی میں سانپ نے ڈرایا، کہا کہ بڑی زوراور ہے، پنکارتا ہے تو سارا محلہ خالی ہو جاتا ہے، سانپ کے آگے جبھی جھکا کے بیٹھ گئے۔ یہ سانپوں کے پجاری، گائے کے پجاری، پہاڑوں کے پجاری، چاند سورج کے پجاری، یہ سارے بھی تو تلاش خدا کے لیے نکلے تھے نا۔ الستو بربکم کا جب نعرہ لگا، قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا۔ دنیا میں آئے، عالم ارواح میں وعدہ تو ہر ایک نے کیا تھا۔ دنیا میں آئے، تلاش کرنے لگے کہ عالم ارواح میں ایک مجلس ہوئی تھی، سوال ہوا تھا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ہم نے پکار کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے؟ دنیا میں ہمیں بھیجا، اب تلاش کریں کہ وہ قادر مطلق کون ہے، وہ رب کہاں ہے، کس جگہ چھپا ہے، کہاں رہتا ہے۔ عقل پر انحصار کیا، وجدان پر انحصار کیا، حواس خمسہ پر انحصار کیا، گائے تک پہنچا، سانپ تک پہنچا، آگ تک پہنچا، پہاڑ تک پہنچا، سورج تک پہنچا۔ تلاش تو سب کے رب کی تھی، مگر انحصار فقط ذات پہ کیا، پہاڑوں میں کھو کر رہ گیا۔ جس نے اپنی جبی کو در محمد مصطفیٰ میں جھکایا، پہاڑوں سے نکل کر، فضاؤں سے نکل کر، کائنات کے رب وحدہ لا شریک کے در تک پہنچا۔ اس لیے کہا جہاں تمہیں رب العالمین کی معرفت ملی ہے، زندگی بھر کبھی اس رحمت للعالمین کے تذکروں کو نہ چھیڑنا، اس رحمت للعالمین کے تذکروں کو نہ چھیڑنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، چونکہ ہم ایک عالمگیر دور میں رہ رہے ہیں، ایک ایسا دور جس میں زمین کی تنابیں کھینچی جا چکی ہیں، فاصلے مٹ گئے ہیں، اور کبھی آپ چشم تصور میں سوچیں، بطور جملہ معترضہ کہتا ہوں کہ آج سے 100-150 سال پہلے جب پہلے محبت کہتے تھے کہ ولی بھی سنتے ہیں، جس کو خدا آنکھ دے وہ دیکھتا ہے۔ جب امام اہل سنت کہتے تھے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب محبت میں کہتے تھے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، تو کہتے تھے کہ دور و نزدیک سے کان کیسے سنتے ہیں؟ جب کہتے تھے کہ مصطفیٰ تمہارے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں،
سماعت کا انکار کرتے ہو، میرے نبی کی بصارت کو چیلنج کرتے ہو، تم اسے بڑا کمال سمجھتے ہو. یہ تو ایک کھیل ہے کہ آنے والے دور میں مادیت اسے جوڑ کر تمہیں دکھا بھی دے گی، سنا بھی دے گی. میرے نبی کا مقام تو اس سے بھی بلند ہو، میرے نبی کا مقام تو اس سے بھی بلند ہو والا ہے. اس وقت جب لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک شہر کی دوسرے شہر کو خبر نہ لگتی تھی، ایک خطہ دوسرے خطے کے حوال سے بمشکل باخبر ہوتا تھا. سال ہر سال لگتے تھے قوموں کے عروج و زوال سے باخبر ہونے کے لیے، قوموں کے آرام و مسائل کی خبر گیری کے لیے، کسی کے کام آنے کے لیے. اس وقت مکہ کی وادی میں محبت کے چراغ جلانے والے، ہدایت کی شمع فیروزہ کرنے والے، دلوں کو نور عطا کرنے والے محمد مصطفیٰ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے عرب کے رہنے والوں، مکہ کے بسنے والوں، اے ابو جہل و ابو لہب، عتبہ و شیبہ، تم یہاں جھگڑتے ہو کہ مانے کہ نہ مانے، اقرار کرے کہ نہ کرے، تسلیم کرے کہ نہ کرے. اے مکہ کے رہنے والوں، اے مدینہ کے عبداللہ بن ابی، تم یہاں سازشیں کرتے ہو، مانے کہ نہ مانے، تسلیم کرے کہ نہ کرے، پیغام بڑھے گا کہ نہ بڑھے گا. تم مکہ کی وادی میں کھوئے ہوئے ہو، مدینہ کے شہر میں گمراہی کے دلدل میں دھسے ہوئے ہو. مگر آپ تمہیں بتاؤں، تم سمجھتے ہو کہ پیغام مصطفیٰ مکے سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، مدینے سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، حجاز تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، عرب کے قبائل تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. تم چھوٹے سے شہر میں پھنسے ہو، مگر مصطفیٰ نے اس وقت اعلان کر کے کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا. خدا نے مجھے فقط تمہارے لیے نہیں، خدا نے مجھے کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، کائنات کے لیے ہادی بنا کے بھیجا ہے، کائنات کا مرشد و امام بنا کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. سورہ سبا آیت نمبر 28، سورت نمبر 34. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. محبوب یہ مکے میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا دیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے فکر کی بھول بھلیوں میں مبتلا اور کھوئے ہوئے لوگوں، سورہ اعراف آیت نمبر 187، چیپٹر نمبر 7. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. تم اپنے گلیوں میں کھوئے ہوئے ہو، مجھے رب نے کائنات کے لیے رسول بنا کے دیا. اسی لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میلاد منانے کے لیے ہم جمع ہوئے، جن کے نام پر کل جلوس جنم نکالنے کے لیے جمع ہوں گے، انہوں نے جب پیغام دیا تو سب سے مختلف تھا، انداز سب سے جدا تھا. ہر ایک کہتا تھا، ہر ایک پیغمبر، ہر نبی تشریف لائے، اپنی رسالت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی کتاب کا ذکر کیا. جو پیغام رب کائنات نے اس زمانے کے مطابق، اس قوم کے احوال کے مطابق عطا کیا، اس پیغام کا ذکر کیا. مگر چونکہ عالمگیر نبی تھے، بقرہ
سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتوں کو دیکھیں. آیت نمبر 4 فرمایا میری نبوت و رسالت ایسی نہیں ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. سورہ بقرہ آیت نمبر 4 سورت نمبر 2 یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اگر نبی کی رسالت کو سمجھنا ہے آپ تمہیں بتائیں نبی پر ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے. نبی کا ایمان یہ عالمگیر نبی ہے, کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے. اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں, کل کوئی پوچھے کہ وہ تو حجاز کے لیے آئے تھے, وہ تو 1400 سال پہلے آئے تھے, آج کیوں بریشیا میں جھنڈے لہراتے ہوئے دوڑتے ہو, آج کیوں نعرے لگاتے ہو؟ وہ وقت گزر گیا, زمانہ گزر گیا, وہ لمحات گزر گئے. قرآن کہتا ہے ہر ایک کا زمانہ گزر سکتا ہے, ہر ایک کا وقت گزر سکتا ہے, مگر جسے میں نے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے ہر زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے اور ہر وقت میرے مصطفیٰ کا وقت ہے. ہر زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے, ہر وقت میرے نبی کا وقت ہے. یؤمنون بما انزل الیک, وہ پیغام جو آپ پہ نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاؤ گے تو نبی کے غلام کہلاؤ گے. وما انزل من قبلک, جو نبی سے پہلے اترا ہے اس پہ ایمان لاؤ گے تو نبی کے غلام کہلاؤ گے. اور اسی پیغام کو اسی سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 136 میں پھر دہرایا ایک اور انداز سے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم. آؤ تمہیں رسالت مصطفیٰ اور دیگر رسالتوں کا فرق بتائیں, نبوت مصطفیٰ اور دیگر نبوتوں کا فرق بتائیں. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا, ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پہ اترا. وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق, حضرت ابراہیم پہ اترا ہے وہ پیغام بھی مصطفیٰ کے دامن میں ہے. اسماعیل پہ اترا ہے وہ پیغام بھی مصطفیٰ کے دامن میں ہے. جو حضرت عیسیٰ نے کہا وہ بھی مصطفیٰ کے دامن میں ہے. ویعقوب, حضرت یعقوب نے کہا وہ بھی مصطفیٰ کے دامن میں ہے. والاسباط, پھر بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتا ہے, پیغمبر آتے رہے, جتنی اولاد یعقوب ہے بنی اسرائیل کے سلسلے میں ساروں کا جامع میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ, جو موسیٰ کے پاس ہے وہ بھی نبی کو دیا ہے, جو عیسیٰ کے پاس ہے وہ بھی مصطفیٰ کو دیا ہے. والنبیون من ربہم الغرض, جس کو منصب نبوت دے کر خدا نے زمین پر انسانیت کے لیے بھیجا ہے, سارے کمالات خدا نے دامن محمد مصطفیٰ میں جمع کر دیے ہیں. اور اسی لیے کہا کہ ہر نبی جب آیا کسی کو دین نصری کہا, کسی کی پہچان دین عیسوی, کسی کی پہچان دین ابراہیمی, مگر آؤ وہ ہر زمانے کے ساتھ مختص تھے. مگر سورہ آل عمران آیت نمبر 19 سورت نمبر 3 میں فرمایا
ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ سلسلے بدلتے رہے، چاند بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کہا چونکہ نبی نہیں ڈوبا، نبی کا پیغام بھی نہیں ڈوبے گا۔ سورہ آل عمران میں پھر آیت نمبر 19-20 پیغام کو دہرایا کہ لوگوں پہلے نام بدلتے رہے مگر اب قیامت تک کے لیے سن لو، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس دین کو میرے نبی کے دامن سے وابستگی ہو گئی ہے، قیامت تک کے لیے خدا نے اسے دین اسلام دے کر امر کر دیا ہے۔ پھر مزید وضاحت کے ساتھ اسی کو آیت نمبر 110 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں پھر اہتمام کے ساتھ بیان کر کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں پیغام آتے رہے، میسنجر آتے رہے، میسج آتے رہے، بدلتے رہے، مگر آج عرفات کی وادی میں میرا محبوب جو پیغام دے رہا ہے اسے کان کھول کر سن لو۔ آج جب سے آج سورج طلوع ہوا ہے، صبح قیامت تک تمہارے خدا کا یہ اعلان ہے، توحید مانو تم بھی سن لو، لا الہ کہنے والو تم بھی سن لو، رب العالمین کہنے والو تم بھی سن لو، کائنات کے رب کو تلاش کرنے والو تم بھی سن لو، یہ تمہارے رب کا اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج خدا نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اتممت علیکم نعمتی، نعمتیں تمام کر دی ہے، وردیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو بطور دین منتخب کر لیا۔ مولا نعمتیں کیسے تمام ہو گئی؟ نعمتوں کا سلسلہ تو ابھی جاری ہے، آنکھ تیری نعمت ہے ابھی تک جاری ہے، سننا تیری نعمت ہے ابھی جاری ہے، بولنا تیری نعمت ہے ابھی جاری ہے، چلنا تیری نعمت ہے، پیروں کی قوت جاری ہے، پکڑنا تیری نعمت ہے، ہاتھوں کی قوت جاری ہے، دھڑکنا دل کا نعمت ہے، دل کی دھڑکن جاری ہے، سانسوں کا چلنا تیری رحمت ہے، نعمت ہے، سانسوں کی چلن جاری ہے، کنٹینیو ہے سلسلہ، جاری ہے سلسلہ، ابھی تک سانسیں رکی نہیں ہے، دل کی دھڑکن رکی نہیں ہے، آنکھوں نے دیکھنا نہیں چھوڑا، کانوں نے سننا نہیں چھوڑا، ہاتھوں نے پکڑنا نہیں چھوڑا، قدموں نے چلنا نہیں چھوڑا، عقل نے غور و فکر نہیں چھوڑا، پھر تمام کہاں ہو گئے؟ کہا یہ ساری نعمتیں جن کے بدلے دی تھی مصطفیٰ وہ آ گئے ہیں، اتممت علیکم نعمتی، جانے نعمت جانے کائنات محمد مصطفیٰ آ گئے، جن کے صدقے یہ بازار سجا تھا وہ آ گئے، خدا نے نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اسی لیے اب خدا کا پھر یہ پیغام سمجھ آتا ہے، اسی سورہ آل عمران چیپٹر 3 کی آیت نمبر 164 میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا واتممت علیکم نعمتی کو سمجھنا ہے تو آل عمران کی آیت نمبر 164 کو دیکھو، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والو تمہیں مبارک ہو، میلاد والو تمہیں مبارک ہو، نبی کے عاشقوں تمہیں مبارک ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، نبی سے محبت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا رب اعلان کر رہا ہے، وہ خدا جو کائنات کو احسان جتلانے سے منع کرتا ہے، کہتا ہے بندے کے ساتھ احسان کرو تو جتلایا نہ کرو ورنہ نعمت ضائع ہو جائے گا، اجر ضائع ہو جائے گا۔ مگر جب جانے کائنات مصطفیٰ کی باری آئی پھر خود وہی خدا کہتا ہے، اوروں کو جتلانے سے روکنے والا خدا جب جانے کائنات جانے عالم کی باری آئی وہی خدا کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں تمہیں مبارک ہو، خدا نے تم پہ احسان کر دیا، اذ بعث فیہم رسولا،
مولا کیا احسان کیا، کیا نعمتیں آئی، ہم تو سر سے پیر تک تیری نعمتوں میں پہلے ہی سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک ایک ادا تیری عطا، ایک ایک سانس تیری عطا، ایک ایک دھڑکن تیری عطا، ایک ایک نظر تیری عطا، سماعت تیری عطا، بصارت تیری عطا، قوت تیری عطا، علم تیری عطا، جوانی تیری عطا، والدین تیری عطا، شفقت تیری عطا، محبت تیری عطا، فکر تیری عطا، دانش تیری عطا، تدبر تیری عطا، تفکر تیری عطا، تفقہ تیری عطا، خطابت تیری عطا، کتابت تیری عطا، تحریر تیری عطا، تقریر تیری عطا، تیری عطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کہا یہ ساری عطائیں ایک طرف خدا انہیں شمار نہیں کرتا۔ آپ تمہیں بتاؤں سارے عطاؤں کی جان محمد مصطفیٰ ہے۔ لوگوں تمہیں مبارک ہو اذ بعث فیہم رسولا، جن کا میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہو، تمہیں مبارک ہو جن کی آمد پہ خدا نے کہا اللہ نے تم میں اپنا رسول مبعوث کر دیا۔ اسی لیے جو جو چیزیں مصطفیٰ سے منسوب تھی ان کو بھی تکمیلی شاد سے اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر چیپٹر 15 اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے پھر اسی بات کو دہرایا۔ فرمایا جب ساری چیزیں میرے نبی کی مکمل ہو اور احسان ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فی صحف ابراہیم و موسیٰ، کوئی ابراہیم کا صحیفہ تھا، کوئی حضرت موسیٰ کے صحیفے تھے، کہیں تورات اتری تھی، کہیں زبور، کہیں انجیل، یہ ساری کتابیں خدا کی طرف سے پیغام ہدایت، مگر یہ اپنے اپنے زمانوں کے لیے تھی۔ آؤ جس پیغام اور جس کتاب کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ مولا تو دوسرے ذکر کسی اور نے نازل کیے تھے، وہ جو دیگر ذکر تھے وہ کسی اور کے تھے، وہ بھی تو تیرے ہی تھے۔ تورات بھی تو رب کی طرف سے تھی، کسی اور کی طرف سے تو نہیں۔ زبور کس کی طرف سے؟ انجیل کس کی طرف سے؟ صحف موسیٰ کس کی طرف سے؟ صحف ابراہیم کس کی طرف سے؟ صحف ادریس کس کی طرف سے؟ علیہ السلام وہ بھی تو رب کی طرف سے تھے، مگر فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ تھے سارے ہماری طرف سے، ہم نے امتوں کے حوالے کر دیے۔ اب تمہارا کام ہے ان کو پڑھنا، تمہارا کام ہے دیکھنا، تمہارا کام ہے حفاظت کرنا، مگر چونکہ میرا نبی عالمگیر نبی بن کر آیا، عالمگیر رسول بن کر آیا، قیامت تک کے لیے پیغمبر بن کر آیا، اس لیے اب میرے محبوب کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نیا رسول نہیں آئے گا، نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اس لیے جیسے ہر چیز تمام کر دی ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ساری کائنات مل جائے اس قرآن کو نہیں بدل سکتی کہ ہم خود اس کی حفاظت کر دیں۔ ایسے نبی کے میلاد کے لیے آپ لوگ جمع ہوئے اور ایسے نبی کے ذکر کے لیے آپ لوگ جمع ہوئے، اور جن لوگوں کی یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے نا، وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کے عشق کی دیوانگی کسے کہتے ہیں۔ ذکر کی بات ہے، ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے۔ ہمارے مانچسٹر کی یونیورسٹی ہے، وہاں پر اسلامیات کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسلامیات کے ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ ایک، تو وہ جس کو پی ایچ ڈی دیتا ہے اسلامیات میں، اس کی سند کے بغیر، اس کے سند کے بغیر پی ایچ ڈی نہیں ہوتی، تو ذکر تو وہ بھی کرتا ہے۔ پی ایچ ڈی کا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوگا تو جو اپنے آپ کو اسلامیات میں پی ایچ ڈی کہے گا اس کے سند سے کہے گا، وہ ساروں کو سند دینے والا، ساروں کو لکھے دینے والا، ساروں کو پاس کرنے والا کہ یہ اب اس قابل ہے کہ یہ اپنے آپ کو پی ایچ ڈی فی الاسلام کہہ سکے۔ تو کہا کہ خالی بات سے بات نہیں بنتی، میرے نبی کا جب ذکر آئے تو کچھ دیوانگی بھی چلے۔ اگر فقط لکھنے سے یا کہنے سے بات بنتی ہوتی تو وہ ڈگریاں تقسیم کرتا پھرتا ہے، لوگوں کو سندیں دیتا ہے اسلام کی،
لوگوں کو تعارف کراتا ہے اسلام کا. اسلام پر یونیورسٹی کے حوالے سے، ایک معتبر ادارے کے حوالے سے سند مانا جاتا ہے. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس حوالے سے سند مانے جاتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ وہ لفظوں میں کھو گئے ہیں اور حضور کے دیوانے حضور کے جمال میں ڈوبے ہوئے. جو جمال میں ڈوب جائے، جو مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کی محبت کی حرارت کو اپنے دل کی گہرائی میں محسوس کرے، اس کی کیفیت تو کچھ اور ہوتی. اس کی کیفیت تو ایسی ہوتی ہے جیسے امیر خسرو نے کہا تھا. امیر خسرو کہیں رات کو کسی مجلس میں گئے، رات کی تاریکی میں جب کھوئے اس مجلس میں، صبح کو جب اٹھے تو بڑی دیوانگی سی تاریکی، آنکھوں سے لگتا تھا کہ کوئی نشہ کیا ہے. امیر خسرو جھوم رہے تھے. کسی نے پوچھا امیر خسرو، لوگ جاگتے ہوئے نشہ کرتے ہیں، تم نے نیند میں نشہ کیا؟ لوگ جاگ کر جھومتے ہیں، تمہیں نیند کی حالت میں کس نے جام پلا دیا کہ ایسے مدہوش ہو؟ حالت نیند میں تم پر یہ نشے کی کیفیت کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا کہ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں میں رات تھی. میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے کہ رات میں کہاں تھا، رات میں نے کہاں گزاری. کسی نے کہا امیر خسرو تجھ جیسا شخص جب کوئی بات کہنا چاہے امیر خسرو تو الفاظ امیر خسرو کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. قادر الکلام شاعر زمانے کا مشکل سے مشکل منظر، مشکل سے مشکل بات، مشکل سے مشکل معاملہ امیر خسرو جب لفظوں میں بیان کرے تو لفظ اسے ایسے بیان کرے کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے کہ یہ لفظ کیسے ادا ہوئے ہیں. تو کہا تمہارے آگے تو الفاظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تم نے وہ کون سا مقام دیکھا جس کے بیان کا تمہیں الفاظ ہی نہیں ملتے، جس کے کہنے کے لیے تیرے پاس الفاظ نہیں، بس ایک وجہ تجھ پہ طاری ہے، ایک نشہ تجھ پہ طاری ہے. اس نے کہا نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. ارے بے شک الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں میرے آگے، میں جب کچھ کہنا چاہتا ہوں تو لفظوں میں ایسے کہتا ہوں کہ زمانہ دیکھتا ہے، مگر جہاں رات میں تھا وہ منظر ہی کچھ ایسا تھا کہ میں دائیں دیکھوں، بائیں دیکھوں، شرقن دیکھوں، غربن دیکھوں، ذخیرے الفاظ کے ایک ایک صفحے کو پلٹتا ہوں. زمانے کی ڈکشنریاں، فصاحتیں، بلاغتیں، مسجع، مقفع، قافیے، نظم کے، نثر کے سارے بے بس نظر آتے ہیں اس ایک منظر کو بیان کرنے کے لیے. بس دیکھ رہا تھا میں بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم. میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے کچکلا، بڑے بڑے شان والے، بڑے بڑے نام والے، بڑی بڑی عظمتوں والے، بڑے بڑے مقام والے مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے، ذبح شدہ مرغ کی طرح دیوانہ وار جھوم رہے تھے، تڑپ رہے تھے، پھڑک رہے تھے. جیسے میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، کہنے کو ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. وہ بھی کچھ کہنے سے قاصر تھے، نہ لفظ میرے پاس، نہ لفظ ان کے پاس، نہ جملے میرے پاس، نہ جملے ان کے پاس، نہ کلام کی مجھے ہوش، نہ کلام کی انہیں ہوش. میں بھی پھڑک رہا تھا، وہ بھی پھڑک رہے تھے، میں بھی جھوم رہا تھا، وہ بھی جھوم رہے تھے. مجھ پر بھی دیوان کی تاری تھی، ان پر بھی دیوان کی تاری تھی. امیر خسرو پھر کدھر گئے تھے خدا کے لیے بتا دو. سبحان اللہ. کہاں گئے تھے بتا دو. یہ کون سی جگہ تھی، کون لوگ تھے؟ اس نے کہا کہ اور تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر ایک تمہیں جھلکی بتا سکتا ہوں. ایک جھلکی بتا کر
میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ میں کیوں مجھ پر دیوانگی تاری ہے. نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم باہر سو رقص بسمل بود. شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود. شب جائے کہ من بودم محمد شب میں محفل بود. شب جائے کہ من بودم خدا کی صدارت تھی. مصطفیٰ مثل شمع جل رہے تھے. ہم سب پیغاموں کی طرح گرد ان کے گھوم رہے تھے. اور شب میں محفل مصطفیٰ ہو. پھر بتاؤ اس منظر کو کون سے لفظ بیان. میر مجلس خدا ہو اور شب میں محفل خود مصطفیٰ ہو. میلاد منانے والوں مبارک. اس سے اگلا بھی کوئی منظر چاہیے. اب اس سے اگلی بھی کوئی ذوق کی بات چاہیے. کہا کہ خدا خود میر مجلس بود. اندر لامکا خسرو لامکا میں خدا میر مجلس تھا. محمد شب میں محفل بود. شب جائے کہ محمودم مصطفیٰ چراغ کی طرح فیروزہ تھے. اور بڑے بڑے کچکلا انبیاء بڑے بڑے اتقیاء غیاث قطب و اقدام جن کے نام لے کر محبت سے سر جھک جاتا ہے وہ پروانوں کی طرح پھر رہے تھے. اب مجھے بتاؤ اس منظر کو میں کیسے بیان کروں. یہی وہ منظر ہے جن کو خواجہ عثمان برگندی نے کہا نمی دانم کی آخر چوں دم دیدار می رقصم. خواجہ عثمان برگندی نے ایک اور کیفیت نے سمجھا. کہتے ہیں کہ یہ وجد کی کیفیت مجنونانہ کیفیت جھوم جانا مجھ میں یہ عادت تھی تو نہیں مگر مجھے معلوم نہیں کہ میں کیوں جھوم رہا. نبی دانم کی آخر چوں دم دیدار می رقصم کا مجھے نہیں معلوم کہ جب میرے آقا کا جلوہ میری آنکھوں کے سامنے ہو تو مجھ پر وجد کیوں طاری ہو جاتا ہے. جب میرے آقا کا ذکر میرے سامنے ہو مجھ پر کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے. مجھے نہیں معلوم جب آقا اپنا نقاب اڑتے ہیں تو مجھ پر کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے. بڑا دل کرتا ہے ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھوں. بڑا دل کرتا ہے نظر جما کے دیکھوں. بڑا دل کرتا ہے ادب کا پیکر بن کے بیٹھوں. لیکن میں کیا کروں میرے بس میں نہیں ہے. ادب کہتا ہے خاموش رہے. ادب کہتا ہے ساکت و جامد رہے. ادب کہتا ہے جنبش نہ کر حرکت نہ کر سکوت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ دے. مگر مجھے معلوم نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے. نبی دانم کی آخر چوں دم دیدار می رقصم. جب بھی دیدار ہوتا ہے میرا روح پھڑک جاتا ہے. مجھ پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وجد آفرین کیفیت ہو جاتی ہے. مجھے معلوم نہیں ہے مگر نازم بئی ذوقے کے پیشے یار بھی رقصم. مگر پھر اس بات پر میں ناز کرتا ہوں کہ پھڑکتا بھی ہوں تڑپتا بھی ہوں. کسی اور کے آگے تو نہیں یار کے آگے پھڑکتا ہوں. مگر نازم بئی ذوقے کہ پیشے یار بھی رقصم. اگر وجد آتا بھی ہے اگر جھلیاں مارتا بھی ہوں اگر بے حال ہوتا ہوں بے قابو ہوتا ہوں وجد کی کیفیت میں جھومتا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں ہے. میں اپنے ذوق پہ ناز کرتا ہوں. ارے زمانہ تجھے نہیں ہلا سکا. بڑے بڑے کچکلا بڑے بڑے بادشاہوں نے تجھے در میں بلایا. کسی کا تخت کسی کا بخت کسی کا تاج کسی کا راج تجھے نہیں لا سکا. بڑے بڑے سلاطین تجھے بلاتے ہیں. کسی کا تخت و بخت تجھے نہیں لا سکا. مگر جب یار کا جلوہ آتا ہے
رقصم، اور پھر اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ بیا جانا تماشا کن کہ در رمبو ہے جا بازا بسط سامان رسوائی سرے بازار میں رقصم. کہتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے محبتوں کے مرکز، اے میرے جانے جانا، بیا جانا تماشا کن کہ در رمبو ہے جا بازا. آ کے تو بھی تو دیکھ کہ غیر بھی کھڑے ہیں، اٹالین بھی کھڑے ہیں، گورے بھی کھڑے ہیں، انگریز بھی کھڑے ہیں. میں جب جلوس کی جھنڈیاں لے کر نکلتا ہوں، گورے کہتے ہیں اس پاگل کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں نعرے لگا رہا ہے، یوں کیوں اچھل رہا ہے، یہ کیوں کود رہا ہے، گلی کوچوں میں یہ شور کیوں ہو گیا ہے، یہ ہزاروں کا مجمع یہ گلیوں میں کیوں نکل آیا ہے، یہ گلی کوچوں میں نعرے کیوں لگا رہا ہے، یہ پھڑک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، دیوانہ وار جھوم رہے ہیں. بیا جانا تماشا کو. اے میرے آقا آ کر ایک نظر تو کرے کہ یہ یورپ کی گلیاں ہیں، یہ بریشیا کی گلیاں ہیں، یہ اٹلی کی گلیاں ہیں. ان گلیوں میں جب کام کا وقت ہوتا ہے میں بڑا سوبر ہو کے نکلتا ہوں، سوٹڈ بوٹڈ ہو کے نکلتا ہوں، بوٹ پہن کے نکلتا ہوں، بڑی تیاری سے نکلتا ہوں کہ مجھے کوئی اٹالین نہ دیکھے کیونکہ پینڈو آ گیا ہے، مجھے کوئی اٹالین نہ دیکھے کہ تہذیب سے ناشنا آ گیا ہے. بڑا خیال کرتا ہوں، بڑے لائن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا، اترنا، گلی میں چلنا، اونچی آواز نہیں، اونچی بات نہیں، کوئی نعرہ نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، مگر بیا جانا تماشا کن کہ درم وہ ہے جاں بازا. میرے آقا یہ منظر بھی تو دیکھو، جب آپ کا ذکر آتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی کھڑکی سے دیکھے، کوئی گھر سے دیکھے، کوئی در سے دیکھے، کوئی بس سے دیکھے، کوئی کار سے دیکھے، کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، کوئی سراہے، کوئی دیوانگی کہے، کوئی جنون کہے، کوئی کار کہے، کوئی بیکار کہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. بسط سامان رسوائی سرے بازار میں رقصم. کسی کو اچھا لگے برا، لوگ گھروں میں خیال کرتے ہیں، میں گلی کوچوں میں بھی تیرے نام پہ چھوٹتا ہوا نکلتا جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے. اندر کہتے ہیں ان کی طرف کہتے ہیں کہ منسوخ پتہ ہے آپ کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں. گلی کوچوں میں نعرہ لگانے والوں کوئی پوچھے کیوں جھومتے ہو تو پھر یہ سنا دیا کرو بیا جانا تماشا کن. مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہوتی، میں دیکھتا ہوں میرے آقا کی نظر میں دیتے میرا محبوب مجھے دیکھ لے، اس کو میری یہ دیوانگی کی ادا پسند آ جائے، میرے گلی کوچوں میں نکلنا پسند آ جائے. تم تو بڑے سوبر ہونا، بڑے سوٹڈ بوٹڈ مہذب ہو، تمہاری ساری تہذیبیں ایک طرف، مگر میرا جھوم کر آقا کی نظر میں آنا ایک طرف. دنیا کی ساری تہذیبیں آقا کی نظر پہ قربان کر. اور پھر آخر میں کیا کہا کہ منم عثمان مربندی کہ یار شیخ منصورم. انہوں نے کہا اللہ کے بندے کوئی لوگوں کے تک لے اگر پڑھے لکھے کا شہر ہے، سمجھدار لوگوں نے باپو کا PhD پڑھے لکھے سیولائز معاشرہ ایک ہی افسر. انہوں نے کہا منم عثمان مربندی، بے شک میں عثمان مربندی ہوں کہ یار شیخ منصورم مگر میری یاری شیخ منصور کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ منصور کے ساتھ یاری تو منصور نے کیا کیا تھا؟ کہا منم عثمان مربندی کہ یار شیخ منصورم، نام تو میرا عثمان ہے مگر یاری میری شیخ منصور کے ساتھ ہے. کہا کہ کون سا منصور اور اس نے کیا کیا جس کی یاری پر تجھے ناز ہے؟ کہا ملامت میں کند خلقے مگر بردار میں رقصم. فرمائے لوگ پکارتے رہے، خیال کر، لوگ پکارتے رہے دیکھ سبل جا منصور مارا جائے گا، پکڑا جائے گا، لوگ کیا کہیں گے. اور جب منصور اپنے ہوش و حواس میں تھا تو لوگ پھول پھینکتے تھے، جب حواس سے گیا تو پتھر آ گئے، پتھروں سے پہلے گھر بلاتے تھے، پھر گھر سے نکالنے لگے،
پھر در سے نکالنے لگے اور در سے چلتے چلتے دار تک گیا، تختہ دار پہ چڑھا، سولی پہ چڑھا منصور علی الحق کہنے والا۔ لوگوں نے کہا ہوش میں آ جا، بچ جائے گا ورنہ سولی پہ جھول جائے گا، مگر میں منصور کا یار ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم سولی پر یار کی خاطر جھولنے کو جھولنا کہتے ہو، میں سولی پر یار کی خاطر جھولنا نہیں، ادھر بھی جھومنا ہی کہتا ہوں۔ جب میری راش جھومتی ہے تو میری وہی وجد کی کیفیت ہے، وہی مستی کی کیفیت ہے، وہی وجد، وہی مستی، وہی کیف، وہی سرور ہے جو وجد مجھ پر آقا کے تذکرے کا گھر میں طاری ہوتا تھا۔ ملامت میں کنت خلقے، لوگ جو بھی چاہے کہے مگر بردار نہیں رکشم، سولی پر جھولتے ہوئے بھی میں اسے جھولنا نہیں، اپنے آقا کے لیے جھومنا کہتا ہوں۔ اور جھولنے اور جھولنے میں بڑا فرق ہے۔ اسی لیے تو شیخ جانوی نے کہا تھا یہ جو مستیاں ہیں یہ اور چیزیں ہیں، میلاد والوں جلوس والوں۔ شیخ جانوی کہتے تھے کہ نسیمہ جانب بدھا گزر، نسیمہ جانب بدھا گزر کر، اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، اے صبح کی پیاری ہوا، اے بھینی بھینی ہوا، معطر ہوا، خوشبودار۔ دیکھو تو اس عشق کو کہ آقا کی بارگاہ میں بھی اس ہوا کو بھیجتے ہیں جو سب سے پاکیزہ ہوا، عام ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجنا بھی گوارا نہیں۔ کبھی کبھی اشعار پڑھے فارسی کے تو معنی سمجھا کرے، وہ نہ ہو کہ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ نسیمہ جانب بدھا نظر کن، تو کوئی بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا عشق میں، تو کسی نے بعد میں اسے پوچھا کیوں؟ بڑا مزہ آیا، تو پڑھے تو دسویں نسیمہ غردی لگی کیسے؟ انہوں نے کہا لگتی نہیں سی کہ حضور نہ دیتی نسبت۔ نسیمہ صبح کی ٹھنڈی ہوا، صبح کی پاکیزہ ہوا، صبح کی معطر ہوا، جانب بدھا گزر کر، جب جانب بدھا نبی کے شہر سے تیرا گزر ہو، زِ احوالم محمد را خبر کر، گزرتے گزرتے جہاں اوروں کے پیغام دے کر گزرے گی، اوروں کے حال دے کر گزرے گی، تیرا جانی عاشق تیرے یار میں، تیرے جنموں میں ڈوبا ہوا جانی کہتا ہے زِ احوالم محمد را خبر کن، اے صبح کی ٹھنڈی بھینی بھینی ہوا، میرے احوال کی بھی مصطفیٰ کو خبر دے دینا۔ تو ہی سلطان عالم یا محمد، حال کیا دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کائنات کے عالم آپ ہیں، سلطان عالم، عالم کے سلطان آپ ہیں، عالم کے بادشاہ آپ ہیں، کائنات کے تاجدار آپ ہیں، کائنات کے سرور آپ ہیں، کائنات کے مالک آپ ہیں، کائنات کے مختار آپ ہیں، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ضروع لطف سوئے من نظر کن، آپ کائنات کے بادشاہ ہیں، اپنی نگاہ محبت سے ایک نظر مجھ گناہگار پر بھی فرمائے۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ یار عاشق ہو کے ابھی تک تڑپتا ہے، تو یہ غیر تو چیلنج بھی تو ہے نا۔ عاشق اپنا حال ظاہر نہیں کرتے، اپنے حال کو چھپاتے ہیں، جو ان پہ کرم ہوتا ہے اس کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ راز و نیاز کی بات ہے، بتانے والی نہیں۔ لیکن جب کوئی اور غیرت دلائے اور کہے اتنا پکارتا ہے ابھی تک جواب نہیں آیا، اتنا پکارتا ہے ابھی تک جواب بھی نہیں آیا، تو کیا فائدہ انہیں پکارنے کا جو جواب ہی نہ دے؟ کیا فائدہ انہیں بلانے کا جو چہرہ ہی نہ پھیرے؟ تو کہہ کے تھک گیا، مگر آج تک ادھر سے تیری طرف چہرہ نہ ہوا۔ تو پکار کہہ کے تھک گیا، پکار کے تھک گیا، وہاں سے تجھے اب تک جواب ہی نہ آیا، تو اس پکار کا کیا فائدہ؟ کہا بے شک عاشق اپنے حال نہیں بتاتا، عاشق اپنے حال چھپاتا ہے، لیکن اگر میرے یار کو چیلنج کرنا ہے،
شامی بلطفش کہا پکارنے والوں کو وہ خالی نہیں رکھتے، پھر کیوں پکارتے؟ خدایا ای کرم بارے دیگر کن، آقا پھر یہ کرم دے۔ تو اب پچھلے میلاد میں کچھ ملا تھا، کہاں ملا تھا؟ پھر جو جھنڈیاں لے کر آ گئے، پھر جھنڈے لے کر آ گئے، پھر گاڑیاں بھر بھر کے لانے کا ارادہ کرتے ہو۔ پہلے کچھ ملا تھا، کہاں ملا تھا؟ کہ پھر کیوں آئے ہو؟ کہا اس در کا گدا کبھی رچتا نہیں ہے، اگرچہ اس کی عطا ایسی ہے کہ بندے کا کچھ بچتا بھی نہیں ہے، مگر جہاں تک ذوق دیدار ہو، لطف و کیفیت کی بات ہو، خدایا ای کرم بارے دیگر کن، پہلے بھی ملا تھا، کل پھر اس لیے نکل رہا ہوں کہ پھر وہی کرم مصطفیٰ کا ہو جائے، وہی جمال نبی کا مل جائے، وہی قربت نصیب ہو جائے، وہی وجد نصیب ہو جائے، وہی وجد آفرینی کی کیفیتیں روح کو پھر سے نصیب ہو جائے۔ خدایا ای کرم بارے دیگر کن، ویسے اپنا حال چھپاؤ، نہ بتاؤ کسی کو، لیکن کوئی گستاخ بن کر کھڑا ہو اور کہے کہ ہر دن آئے کھڑے رہتے ہو، جھنڈیوں والوں، جلوس نکالنے والوں، گاڑیاں بھر بھر کے آنے والوں، پہلے تمہیں کیا ملا جو پھر آ گئے؟ تو پھر کہہ دو جھوم کر، مشرف گرچہ جامی شد بلد فشت، خدایا ای کرم بارے دیگر کن، جو پہلے ملا تھا اتنا دیا تھا، اتنی لذت تھی، اتنی کیفیت تھی، اتنا وجد تھا، اتنا سرور تھا، اتنا حسن تھا، اتنی مٹھاس تھی، اتنی عنایت تھی، بارے دیگر کن مولا وہ کرم پھر سے عطا فرما۔ اسی لیے تو امام اہل سنت بھی یہاں جھوٹ گئے، اور امام اہل سنت سے پہلے پیر مہر علی شاہ، یہ جو مسیحیوں والے ہیں یہ اور لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی یونیورسٹی کی ڈگریوں والے نہیں ہیں، کہاں سے کہاں پتنی بات نکل بات کہاں تھی چلے کہاں گئے؟ اللہ جو محبت والے ہیں وہ پھر ایسے نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جانا، جنہوں نے دیکھا وہی کہہ سکتے ہیں، بن دیکھے کہ بھی کسی نے کسی کو کہا، بن دیکھا کیا کہتے ہیں یار ایک باری دکھا تو صحیح، جنا آکے کہ اس صورت نو میں جانا تھا، لگتا ہے تک کیا آیا، جس تک کیا لوگ وہ کہہ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، تو مبارک ہو تمہیں ان سے وابستہ ہو جو دیکھ کر آتے ہیں، مبارک ہو ان سے جڑے ہو جو دیکھ کر آتے ہیں، لوگوں کے فرضوں پہ کوئی نہیں پوچھتا، ان کی سنتوں پہ مصطفیٰ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے فرائض میں کوئی نہیں پوچھتا، یوم آخرہ ہوتے اسے پوچھا گیا، یہاں سنتوں پہ مصطفیٰ اٹھاتے ہیں، اس صورت میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سجا تھا کہ رب کی شانہ تھا، جس شان کی شانہ سب بنیا، سبحان اللہ، ما صدقہ، ما اجملکہ، ما اکملکہ، کتنے میرے علی، کتنے میرے صدا، گستاخ کیا، کتنے جاہریہ، سبحان اللہ، جو دیکھ کر آتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ کہاں رخ مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ابریز اور کوئی ایسا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، اسی لیے تو جب تھوڑی سی دیر ہو جائے یہ عاشق لوگ محروم نہیں رہتے، تھوڑی سی دیر بھی ہو جائے کسی وجہ سے، تھوڑی سی دیر بھی ہو جائے تو امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی کی طرح پھڑک جاتے ہیں، انتظار کرتے کہ جب تھوڑی تاخیر ہو جائے تو پھڑک کر کہتے ہیں وسوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر
کتے ہزار پھرتے ہیں. کہا یہ مصطفیٰ کی بارگاہ اپنے علم کے شو کرنے کی. کچھ لوگ کتے کر کے ادھر ادھر کرتے ہیں. کسی شاعر کے شعر کو نہ بدلا کرو, شاعر کے شعر کو نہ بدلا کرو, نہ اس کے جذبات سے کھیلا کرو. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رکھو. کہا جب بارگاہ مصطفیٰ کی بات ہو تو احمد رضا تو مصطفیٰ کی بارگاہ تو دور کی بات ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہو. وہ تو کہتا تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے نسبت میری, میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا. جو سگے غوث اعظم کہنے پہ راضی ہے وہ سگے مصطفیٰ کہلانے پہ کیسے پریشان ہو. جو سگے غوث اعظم کہنے پہ راضی ہے اور اسے اپنے لیے فخر سمجھتا ہے, وہ سگے مصطفیٰ کہلانے پہ. اس لیے میرے دوستو, مصطفیٰ کی نبوت عالمگیر نبوت ہے. ایسے نبی سے وابستہ ہو جن کی نبوت اور رسالت نہ زمانوں سے وابستہ, نہ مکان سے وابستہ, نہ اوقات سے وابستہ, نہ لمحات مقررہ سے وابستہ. وہ تب بھی نبی تھے, اب بھی نبی ہے, اور ہمیشہ جب جب تک یہ تب بب رہے گا نبی ہے, نبی ہے, نبی ہے, نبی ہے. اس لیے کہ تب جب اب یہ سارے وقت کے دائرے ہیں, لولا لما خلقت الافلاک, محبوب یہ تب اب جب کچھ بھی نہ ہوتا اگر آپ کے وجود کو پیدا نہ کرتا. پہلے آپ آئے, آپ کے آنے کے بعد تب بھی بنا, اب بھی بنا, جب بھی بنا, یہاں بھی بنا, وہاں بھی بنا, چنی بھی بنا, چنا بھی بنا, دہن بھی بنی, زبا بھی بنا, مکی بھی بنی, مکا بھی بنا, سب کچھ بنا. محبوب اس وقت بنا جب آپ نے کائنات کو وجود بخشا. لولا کلمات حرت الربوبیہ, اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. میرے محبوب آپ مبدأ کائنات ہیں, اصل کائنات ہیں, فیض کائنات ہیں, ام کائنات ہیں. نبی امی, امی کہنے والوں کسی اور غلطی میں نہ پڑنا. مصطفیٰ امی ہے, مصطفیٰ امی ہے, ام کائنات ہے, اصل کائنات ہے. مصطفیٰ مبدأ کائنات ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاک, اگر یہ کائنات کے امی نہ ہوتے تو وجود کائنات کو خدا وجود نہ دیتا. اس ذات سے آپ وابستہ ہو کر میلاد کی محفلیں کرتے ہیں, مگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں ایک بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. جو وجد والے ہوتے ہیں, پیار والے, محبت والے, ان کی ادائیں کیا ہوتی ہیں. یہ میں اس لیے اپنی گفتگو کے ساتھ جوڑ رہا ہوں تاکہ میلاد والوں کو پیغام جائے کہ جو ان بستیوں میں جھومتے ہیں ان کی زندگی کے لیل و نہار کر. حضرت خباب بن ارد سادس الاسلام, اسلام میں چھٹے مجاہد اور چھٹے مومن, اور میں دن کا ذکر کرتا ہوں میرے روح میں ایک کیفیت طاری ہو جاتی. وہ شخص جو غلام ہے میانمار, لوہار, مالکن کی بھٹی میں کام کرتا ہے, غلامی ہے, اور غلامی بھی دور جاہلیت کی. مگر قربان جاؤ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے ایمان کے. مالکن کو پتہ چلتا ہے میرا غلام, میرا خادم, میرا نوکر نبی کا غلام بن گیا. اس نے سوچا یہ غلامی کے بعد نئی غلامی کیسی. بھٹی میں لوہے کو گرم کر کے حضرت خباب کے سر پہ رکھی, زرہ پہنا کر لوہے کی تپتی ہوئی دھوپ میں لے جائیں, حرارت اور ہیٹ دیں جس سے کھال بدن سے جدا چل
نبی کی غلامی کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ یوں ہی تڑپتا رہے گا، بھڑکتا رہے گا، جلتا رہے گا۔ حضرت خباب کی حالت کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، چھٹے سادس فی الاسلام ہیں، اور حضرت عمر کے ساتھ تو ان کی خاص شناسہ یہ بھی تھی کہ حضرت عمر کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایمان کے لیے لے جانے والے بھی یہی۔ جب ان کے بہنوئی سعید بن زید اور ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب، حضرت یاد ہے نا آپ کو واقعہ، مشہور واقعہ ہے کہ تلوار لے کر نکلے ایک دن کا، آج کسی نے پوچھا عمر یہ تلوار ننگی لے کر کہاں کہہ رہا تھا؟ کہا آج کام ختم کرنے جا رہا۔ بہت بھڈا ہو گیا، بہت جھگڑا ہو گیا، مکے والے بہت پس گئے، بہت افراتفری ہو گئی، آج کام ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کا کس کا؟ جن کی وجہ سے یہ جھگڑا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، جنہیں ختم کرنے جا رہا ہے ان کو بعد میں پوچھ، اس کی روشنی تیرے گھر میں پہنچ گئی۔ جا اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو دے، اپنے بہنوئی کو دے، اس نور کی شعاعیں تیرے گھر کی دہلیز کو پار کر گئی ہیں۔ پلٹ کر بہنوئی کے پاس گئے، بہن کے پاس گئے، آہٹ سنی، بہن نے چھپا لیا، مارا پیٹا، لیکن جب دیکھا بہن نے کہ عمر ڈرنے والا نہیں تو خطاب کے خون نے ادھر بھی جوش مارا۔ اس نے کہا اگر تم میں خطاب کا خون ہے تو مجھ میں بھی خطاب کا خون ہے، بلکہ فرق یہ ہے کہ تم کسی اور کے غلام ہو، ہم نبی کے غلام ہیں۔ مرنا قبول ہے مگر اس نور سے بدلنا قبول نہیں ہے۔ عمر حیران ہو گئے، میرے روب اور دبدبے سے عرب کی وادی میں، مکہ اور بدھا کی پہاڑیوں کے سائے میں ہر ایک بشر کانپتا ہے، یہ کمزور عورت کیسے کھڑی ہو گئی؟ کہا بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ جب صفحات کھولے ہر لفظ نور بن کر سینے میں اترتا چلا گیا، اور جب کیفیت بدلی کہا کہ مجھے نبی کے پاس لے جاؤ، تو جو حضرت فاطمہ کو پڑھانے والے تھے یہی خباب تھے۔ یہ لکھ لے، انہوں نے کہا کہ مبارک ہو تمہیں عمر۔ کہا کیا؟ کہا میرے مصطفیٰ نے آج ہی تو دعا مانگی تھی۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہا میں قربان جب اپنے نبی کے، آج ہی تو میرے نبی کے ہاتھ اٹھے تھے اور کہا تھا اے میرے مولا عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، تجھے مبارک ہو، دیگر مرید بن گئے، تو نبی کا مراد بن کر نبی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ساتھ چلتے چلتے حضرت عمر کو لے کر گئے، تو ایک بڑی قدر تھی ان کی۔ کہتے ہیں جب حضرت عمر کی خلافت تھی، چونکہ ان کا تو 37 ہجری میں وصال ہوا تھا، بڑی بات لمبی عمر اللہ نے پتا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں بیٹھے، حضرت عمر جب ان کو دیکھتے ادب کھڑے ہو جاتے، بٹھا دیتے۔ عاشقوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ بلال کو کہتے تھے سیدنا بلال، اے میرے سردار بلال۔ زمانہ کہتا تھا السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر سلام ہو۔ اور امیر المؤمنین بلال کو دیکھ کر کہتے تھے السلام علیکم یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا و سردار بلال تم پہ سلام ہو۔ پوچھا یہ حبشے کے، آپ عرب کے، قریش کے عالی نسل مسلمانوں کے امیر، مصطفیٰ کے ساتھی، مصطفیٰ کے قریبی، نبی کے نائب، صدیق کے خلیفہ، کہاں تم کہاں یہ؟ کہا اس کو نہ دیکھو، میرے نبی کو انہیں سینے سے لگا کے دیکھا ہے، جو میرے نبی کے سینے سے لگا ہو عمر کے لیے وہی امام بھی ہے، وہی سید بھی ہے، وہی آقا۔ تو خباب جب تشریف لائے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ اے خباب رضی اللہ عنہ تم اپنے پرانے دور کے واقعات سنا، تم نے بڑی کٹھن زندگی گزاری۔ کہتے انہوں نے اپنی قمیص اٹھائی، اپنی قمیص اٹھا کر انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو دکھائے، تو بدن پر سفید سفید برس کے داغ، جیسے بیماری کے سفید داغ۔ کہنے لگے یہ داغ بیماری کے نہیں ہے، میری پالگن کے لگا کے داغ۔ وہ ہر داغ لگا کے مجھے کہتی کہ بدل جا، میں کہتا یہ جسم قربان ہو جائے گا مگر آقا کے در کو اپنے چھوڑا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنی قربانیاں دینے والے، تکلیفیں اٹھانے والے،
جن کے استقبال کے لیے امیر المومنین اٹھے. ان کی عظمتوں کا، ان کی عاشقوں کا طریقہ ہے، جب دنیا سے وصال ہونے لگا کسی نے کہا رونے لگے، کسی نے کہا روتے کیوں ہو، یاروں سے ملاقات کی بات ہے، یاروں سے ملنے کا وقت آ گئے، جو تم سے بچھڑ گئے تھے ان سے ملاقات کا وقت آ گیا. قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات. نشان مرد مومن بات گویم چمر گائے تبسم بر لبیوس. مومن کو جب لقا کی طرف جاتا ہے وہ تو کہتا ہے موت پل ہے، دریا کے اس پار گزر کے جانا ہے، ادھر سے ٹوٹنا ہے ادھر سے جڑنا ہے. یہاں یہ چھوڑیں گے وہاں مصطفیٰ اپنے بازوؤں میں دے دیں گے. کہا ملاقات کے وقت ہے تو پھر موت سے تو تم تب بھی نہ گھبرائے جب مالکن تمہیں ڈانٹتی تھی تو پھر کیوں روتے ہو. کہا واللہ میں موت سے نہیں روتا. پھر کہا کیوں روتے ہو خفاف؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ مجھ سے پہلے بھی تو گزرے، لوگوں نے قربانیاں دی، تکلیفیں اٹھائی، مگر اپنی محنت کا اجر پائے بغیر دنیا سے گزر گئے. حضرت حمزہ جب شہید ہوئے کفن پورا نہ تھا، سر کو ڈھانپتے پیر ننگے، پیر کو ڈھانپے سر ننگا. مصطفیٰ نے کہا سر کو ڈھانپ دو، پیروں پر اس خر کی گھاس ڈال دو. مصعب بن عمیر جیسا سجیلا نوجوان گیا. کون مصعب بن عمیر؟ جس کے مکہ میں عظمت کا عالم یہ ہے کہ مکہ میں جب گھوڑے پر بیٹھے سجیلا نوجوان، خوبرو نوجوان، خوشبو لگانے والا، لباس اعلیٰ زیب تن کرنے والا، نئے نئے لباس کا شوقین، خوشبوؤں کا شوقین، معطر، مطہر، صفائی پاکیزگی میں رہنے والا، نئے نئے لباس پہننے والا، اپنی ماں کی آنکھ کا تارا چہیتا، جب گھوڑے پر بیٹھتا کچھ خادم آگے پیدل دوڑتے، کچھ پیچھے پیدل دوڑتے، یہ گھوڑے پر سوار شان سے گزرتے، جس گلی سے گزرتے خوشبو چھوڑ کے جاتے، اتنے معطر ہوتے، خوشبوؤں کے اثرات گزرنے کے بعد بھی رہتے. یہی خطاب، یہی مصعب بن عمیر، خوشبو لگانے والے، اعلیٰ لباس پہننے والے، ناز و نعام میں پڑھنے والے، مصطفیٰ نے مدینے میں مبلغ بنا کے بھیجا. کہ تبلیغ کرنے والوں یہ بات سن لو، مبلغ بنا کے بھیجا. اور جب مبلغ بن کے گئے ماں راضی نہ تھی، ماں ناراض تھی، رشتہ دار ناراض. اب جو ناز و نعم میں پالتے تھے وہ تو ناراض ہو گئے. نہ وہ گھوڑا رہا، نہ وہ لباس رہا، نہ وہ خوشبو رہی. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اس خوبرو نوجوان کو بھی تو دیکھو کہ کچھ سال پہلے یہ لباس میں خوبرو لباس، خوبرو چہرہ، اعلیٰ لباس، مگر مصطفیٰ کی خاطر اس نے سب کچھ قربان کیا، دنیا کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا. مدینے میں وہ دن آئے کہ حضرت مصعب کے کندھے پر ایک چادر ہے، سردی سے بچنے کے لیے بدن سے لپیٹتے ہیں، اور جب کہیں شام ہو جائے کسی کیکر یا کانٹے دار درخت میں اسے اڑا کر تھوڑا اوپر تھوڑا چہرے پر لے کر سکڑ کر رات کو سو جاتے ہیں. ایک چادر ہے جسے کانٹوں میں ڈال کے اپنے پر دن کے دوپہر کی تپتے ہوئی دھوپ میں سایہ کرتے ہیں. اور کیفیت یہ ہے کہ یہی مصعب بن عمیر جب شہید ہوتے ہیں، کہاں وہ اعلیٰ لباس، کہاں وہ گھوڑے، کہاں وہ خادم. حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں نے منظر دیکھا کہ مصعب بن عمیر کے لیے کفن کا کپڑا پورا نہیں ہے. احد کا میدان ہے، بہادری کا عالم یہ ہے کہ مہاجرین کی طرف سے علم بردار ہیں. احد میں ان پہ حملہ ہوتا ہے، دائیں ہاتھ پہ وار ہوا، ہاتھ کٹ گیا، علم کو گرنے نہ دیا، بائیں ہاتھ میں نے لیا. بائیں ہاتھ پہ دشمن نے وار کیا، بائیں ہاتھ سے علم گرنے لگا تو دونوں بازوؤں میں علم کو سنبھال کے کھڑے ہو گئے. کہا جان جاتی ہے تو جائے، آج مصطفیٰ کے لشکر کا علم نہ گرے. ایک ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا، دوسرے ہاتھ میں تھام لیا. دوسرا نہیں تو کیا ہوا، بازوؤں میں کٹے بازوؤں میں تھام لیا اور علم کو گرنے نہ دیا. دشمن سمجھ گیا کہ جب تک مصعب زین پر
سب کو گھوڑے سے گرایا اور اس وقت تک علم نہ گرا جب تک مصعب خود زمین پہ نہ گرے. اور پھر جب شہید ہوئے تو کفن سلامت نہیں, پورا نہیں. وہی کیفیت حضرت حمزہ والی, سر کو ڈھانپے تو پیر ننگے, پیر ڈھانپے تو سر ننگا. فرمایا یا رسول اللہ کیا کرے؟ کہا سر چھپا دو, پیروں پہ گھاس ڈالو. کہتے ہیں خباب روتے گئے, کہتے ہیں کہ وہ محنتیں کر کے قربانیاں دے کر گزر گئے, پھل نہ کھایا, ہم زیادہ دیر زندہ رہے, فتوحات ہو گئی, انعامات ملے, ہمیں زمین کی وسعتیں ملی, غنیمت کے مال ملے. میں اس لیے روتا ہوں کہ باوجود شرف صحابیت کے, باوجود نبی کی قرب کے, کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کہے کہ لوگوں تم نے جو کمایا تھا اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا. تم نے محنتیں کی, بدن پہ داغ لگائے, ہجرتیں کی, گھر بار کو چھوڑا, تکلیفیں اٹھائی, کا مصعب تو کامیاب ہو گیا, بغیر کسی اجر کے دنیا کے مال کے گیا. حمزہ تو چلے گئے رضی رضوان اللہ علیہ مجمعین. میں اس لیے ڈرتا ہوں کہیں خدا یہ نہ کہے جو خوشحالی کے دن میں پیچھے رہے تھے وہ تمہاری محنت پوری ہو گئی تو پھر خدا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا, مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ ہے عاشقوں کی کیفیت. کسی بھی عمل پر بس نہیں کرتے, ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے کہ کہیں رب کائنات ہماری لغزش کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہو, کہیں آقا ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. مصطفیٰ کے دیوانوں, جلوس نکالو, جھنڈے لہراؤ, صلاۃ و سلام کرو, درود و سلام کے جھکڑے بھی پیش کرو, مگر آؤ میں آپ کو صلاۃ و سلام پڑھنے والے نبی کے عاشقوں کے زندگی کی چند جھلکیاں بتاؤ کہ عشق کہتے کسے ہیں, محبت کہتے کسے ہیں, چاہت کہتے کسے ہیں. نبی کے دیدار میں دیوارہ جھومنے کی خواہش رکھنے والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. حضرت ابو سلمہ عبداللہ بنو اسد کے قبیلہ مخزوم کے ایک جری جوان ہے, ہجرت کا اعلان ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ہجرت کے لیے نکلنے لگے, سواری پر اپنی بیوی ام سلمہ کو ساتھ بٹھایا اور ام سلمہ کے ساتھ چھوٹی سی بیٹی. ابھی گھڑیوں سے نکلے ہیں, مقام ابتہ پر پہنچے ہیں, مضافات ہیں شہر کے, پیچھے سے بیوی کا میکا آ گیا, سسرال والے آ گئے. پوچھا اے عبداللہ, اے ابو سلمہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہجرت کر رہا ہوں. کہا ہجرت؟ ارے کہاں جا رہے ہو؟ مکے میں رشتہ دار, مکے میں کاروبار, مکے میں زمینیں, مکے میں تجارت, مکے میں ہم تمہارے ساتھ, اور تم اس شہر کو چھوڑ کر اپنا بھی شہر. کون ہے مدینہ میں تجھے پوچھنے والا؟ کون ہے, کون سے مکان میں رہے گا, کون سا کاروبار کرے گا, زمینیں کہاں ہے مدینہ میں, رہائش کس کے پاس ہوگی, کھائے گا کیا, پیے گا کیا, رہے گا کہاں؟ کہا کچھ ملے نہ ملے میرے آقا میرے انتظار کر رہے ہیں, کچھ ملے نہ ملے میرے آقا تو ملیں گے. انہوں نے کہا دیوانے ہو گئے. جب دیکھا کہ عبداللہ کو سمجھ نہیں آتی, ابو سلمہ نشے میں چور ہے, کہا پھر سواری کو اتارو, ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی. تم نے تو ارادہ کر لیا ہے در بدر پھرنے کا, تم نے تو ارادہ کر لیا ہے بھوکا مرنے کا, خار ہونے کا, اجنبی شہر میں جا کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے کا. مگر ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری بیٹی تیرے ساتھ بیوی ہونے کے ناطے در بدر کی ٹھوکریں کھائے. تم نے جانا ہے تو جاؤ, مگر یہ ہماری بیٹی نہیں جا سکتی. اسے سواری سے اتار دیا. اب بیٹی جو اتری, بیوی جو اتری تو بیٹی تو اس کی گود میں. اتنے میں حضرت عبداللہ کے خاندان والے آ گئے, بنو اسد کے, بنو مخزوم کے, اور یہ بنو مغیرہ کی. وہ انہوں نے بھی قبائلی عصبیت تھی, چاہتے تو وہ بھی نہ تھے کہ جائیں, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ان سے بیوی روکی, میکا ہونے کے ناطے, ان کے سسرالی ہونے کے ناطے, کہا اگر یہ تمہاری بیٹی ہے, تمہیں گوارا نہیں کہ عبداللہ کے ساتھ در بدر کی ٹھوکریں کھائے, تو پھر سلمہ ان کی بیٹی, وہ پھر ہماری بیٹی ہے. اگر تمہاری بیٹی ان کے ساتھ نہیں جا سکتی تو یہ ننھی بیٹی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی, یہ پھر ہمارے پاس ہوگی. دونوں خاندانوں میں جھگڑا ہوا.
بعض روایتوں میں ہے کہ لڑے، معصوم سی بچی تھی، اس کا بازو کھینچنے لگے، ہاتھ بھی اس کے نکل گئے، لیکن قبیلے والے غالب آ گئے۔ اب اس مقام ابتح میں کیفیت یہ ہے کہ بیوی میکے والے لے گئے، یعنی ان کے سسرال والے، بچی ددیال والے لے گئے، عبداللہ ابو سلمہ اکیلے لے گئے۔ کسی نے پوچھے عبداللہ ابھی ارادہ، خاندان اجڑ رہا ہے تیرا، دیکھ اپنی روتی ہوئی بچی کو جو تڑپ تڑپ کر تجھے پکار رہی ہے، تجھ سے بھی جدا، اپنی ماں سے بھی جدا، دیکھ اپنی بیوی کو جو آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہے، ارادہ بدل دے۔ کہا کہ میں بیوی کی نگاہوں کو دیکھوں، بچی کی نگاہوں کو دیکھوں یا نبی کی نگاہوں کو دیکھوں؟ فرما بچی کی نگاہیں، بیوی کی نگاہیں، ان کا تڑپنا نبی کے اشارے پہ قربان۔ بچی والو تمہیں تمہاری بیٹی مبارک ہو، اور میرے سسرال والوں تمہیں تمہاری بیٹی مبارک۔ میں کائنات ان کے لیے قربان کر سکتا ہوں مگر نبی کی سنگت نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عبداللہ نے ہیڈی لگائی، مدینے چل پڑے۔ اس واقعے کا ام سلمہ پہ اتنا اثر ہوا، چونکہ ایک طرف شوہر جدا ہو گئے، بیٹی جدا ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ مقام ابتح جہاں جدا ہوئی تھی، مورخین اور اہل سیر کہتے ہیں کہ 1 سال تک حضرت ام سلمہ کر روتی تھی، صبح کو آتی تھی، شام تک روتی تھی، کہتی تھی یہ جگہ ہے جہاں سے میرا گھر اجڑا، یہ جگہ ہے جہاں سے مجھ سے میرا شوہر جدا ہوا، یہ جگہ ہے جہاں مجھ سے میری بیٹی چھینی، یہ جگہ ہے جہاں ہمارا خاندان بکھر گیا۔ اے ظالمو، تم نے مجھے نبی کے در پہ جانے نہ دیا۔ وہ 1 سال تک خاتون کا رونا گوارا ہے مگر نبی کی سنگت چھوڑنا گوارا نہیں۔ یہ مصعب بن عمیر ہے، یہ حضرت خباب ہے، یہ حضرت ام سلمہ ہے۔ آؤ ہم نبی کی بات کرتے ہیں، غلامی کی بات کرتے ہیں، اور آخری بات کرتا ہوں۔ یہی مصعب بن عمیر جب مبلغ بن کر مدینے میں آئے، ہم تو کہتے ہیں نا ہم دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ہم کیا دعوت و تبلیغ کرتے ہیں؟ مصعب بن عمیر مدینہ آئے، تھوڑے سے عرصے میں 84 یا 72 بندے دوسرے سال مدینہ منورہ جا کر، مکہ جا کر حضور کی بیعت ہو گئے۔ یہ مصعب بن عمیر ایسا مبلغ تھا، اس نے، آپ کہتے ہیں کہ صرف کپڑے چھوڑے، خوشبو چھوڑی تو پھر ایک کونے میں ملنگ بن کر بیٹھ گئے، نہیں، میں وہ پورا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، غالباً وقت آگے جا رہا ہے۔ ایک سردار ہے سعد بن معاذ، عرب کے مدینے والوں کا، بنی رشل کا معروف سردار۔ قبیلے والے اسے پوجنے کی حد تک چاہتے ہیں۔ کہیں اسد بن زرارہ جو پہلے درجے میں، پہلے مرحلے میں نبی کی غلامی قبول کرنے والے صحابی بن کر آئے تھے، مصعب بن زبیر ان کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے ہوئے، یہ دونوں کہیں بیٹھے ایک کنویں کے پاس۔ سعد بن معاذ، میں پورا واقعہ نہیں بیان کرتا، پھر کبھی زندگی رہی تو ساری بات۔ سعد بن معاذ ان کے پاس آئے، اور یہ اسد بن زرارہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے، بڑے غصے میں، بڑے جلال میں، غضب کا پیکر بن کر ان کو کہتے ہیں کہ اے اجنبی، تو نے ہمارے خاندان کو تباہ برباد کرنے کا ارادہ کیا ہے، ایک نئے فتنے کا دروازہ کھول رہا ہے۔ ہم امن و سکون سے مدینے میں رہتے تھے، تیرے آنے سے ہمارے درمیان فتنہ پڑ رہا ہے۔ یہ دیکھ میرا خالہ صاحب تیرے ساتھ بیٹھا، نئے دین کی باتیں کرتا ہے، تم نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اب قبیلے کا سردار ہے، روک والا ہے، قبیلے والے اس کے ابرو کے اشارے پر جان تن من نچھاور کرنے کو تیار، غیظ و غضب کا پیکر بن کر کھڑا ہے، اور جو جذبات میں زبان پر لفظ آتے ہیں کہے جا رہے ہیں۔ جب جذبات میں بہ کر جو کہنا تھا کہا۔ مصعب بن عمیر جیسے لطیف مزاج کے شخص نے مصطفیٰ کی خاطر سب کچھ سنا، ورنہ مصعب بن عمیر بھی تو سننے والا نہ تھا، یہ تو علمبردار تھا نبی کا، لیکن دیکھتا تھا، جانتے تھے کہ میرا منصب اب دعوت کا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والوں، مسجدوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑ کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے والوں، جو دعوت کا کام کرتے ہیں، نبی کی سفارت کا کام کرتے ہیں، ان کی قوت برداشت اور ہوتی ہے۔
کا سفیر آیا، کیسا بد کلام سفیر ہے، نبی کا سفیر آیا، اس نے یہ فرمایا برداشت، نبی کی شفاعت کرنے والوں، آپ میں سے ہر ایک مصطفیٰ کے دین کا سفیر ہے یورپ میں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھڑک جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بھائی کے گریبان تک پہنچتے ہیں۔ یہ ہے سفارت کے آداب کہ سعد بن معاذ انہیں جو زبان میں آئے، جی میں آئے کہتے جا رہے ہیں، سعد بن معاذ خاموشی سے سن۔ جب انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، آپ نے بڑی نرمی سے کہا، کہتے ہیں کہ سعد آپ بڑے آدمی ہو، جو آپ نے کہنا تھا کہہ دیا، اگر تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو، کچھ باتیں میری بھی سنو، دل کو لگی تو مان لینا، ورنہ تم سردار ہو، میں تمہیں روک تو نہیں سکتا۔ وہ غصے میں تھے، اس خیال نہیں ہے مجھے کیا ہے، یہ اجنبی مسافر کیا ہے، بیٹھ کے اندر بول رہا تھا، سرداری کی شان کے ساتھ بیٹھنا، یہ بول کیا پتا کیا کہنا چاہتا۔ جب انہوں نے شہانہ چلا کے ساتھ بیٹھا، حضرت مصعب بن عمیر نے پھر مصطفیٰ کی نظروں کا تصور کر کے آقا کے اخلاق کی جھلکیاں لے کر وما ينطق عن الهوى کا فیض لے کر کچھ کہنا شروع کیا، کلام شروع کیا۔ جو زبان سے لفظ ادا ہوتے گئے، سعد بن معاذ کا دل پگھلتا تھا، لفظ کوثر و تسلیم میں دھل دھل کر سعد کے دل پہ لگتے جا رہے ہیں۔ اور جب سعد بن معاذ کی گفتگو ختم ہوتی ہے، حضرت مصعب بن عمیر اللہ اکبر اپنے قبیلے کا سردار سعد کہتے ہیں کہ مصعب مجھے بتاؤ تمہارے دین میں داخل کیسے ہو جاتا، تمہارے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے دین میں داخل ہونے کا بڑا سادہ طریقہ ہے، جاؤ پاک ہو جاؤ، پاک لباس پہنو، کلمہ تمہیں پڑھاؤں گا، پھر 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت پڑھو۔ سعد جیسا سردار اٹھا، طہارت کے ساتھ لباس بدل کے، مجلس ان کی سجی ہے، چند ہی لمحوں میں واپس آیا، کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو، اور ابھی واپس قبیلے والوں کی طرف جائے۔ قبیلے والے سارے انتظار میں کہ آج اس سفیر کا کچھ بھی نہیں رہا، سعد آج بڑے غصے میں گئے، آج اسے مٹا کر رہے گا، مدینے سے نکال کے رہے گا۔ وہ جب واپس آئے تو ایک سمجھدار میں بیٹھا تھا، اس نے کہا جیسے گیا تھا ویسے آ نہیں رہا، کہا جس انداز سے یہ گیا تھا اس انداز سے پلٹ کے آ نہیں رہا، لگتا ہے کوئی بات اور کوئی بات بدلی لگتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا بدلی لگتی ہے؟ سردار اسے مارنے گیا تھا، مار کے آئے، کل نہیں کچھ چہرہ بدلا کرتا، آ کر بیٹھ گئے۔ قبیلے والے ساروں کو دیکھ کر پوچھتے ہیں میرے قبیلے والوں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ جلدی بولو، تم مجھے عرصے سے جانتے ہو، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب نے بیک زبان ہو کر جو باتیں پہلے سیرت میں لکھی ہیں، 3 بڑی باتیں انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے سب سے زیادہ دانا شخص ہیں، سب سے زیادہ ہمت والے شخص ہیں، اور سب سے زیادہ صاحب رائے ہیں، اور ہمارے سردار ہیں، سب سے زیادہ صاحب الرائے اور دانے شخص ہے، اور سب سے جری و بہادر ہے۔ اس نے کہا جب تمہارا میرے بارے میں یہ خیال ہے تو مجھے قسم ہے آج سے میں تم سب سے اس وقت تک گفتگو نہ کروں گا، ایک کلمہ تمہارے ساتھ نہیں کہوں گا جب تک اس دین پہ نہ آ جاؤ جو میں نے قبول کر لیا۔ قبیلے والے نے کہا ایسا بدل کر آ گئے، تم تو اسے بدلنے گئے تھے، خود بدل کے آ گئے، اسے نکالنے گئے تھے، خود غلام بن کے آ گئے۔ کہا جو بھی سمجھو، اب ہم نے ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا۔ قبیلے والے پہلے ہی کہہ چکے تھے سردار ہے، دانا ہے، صاحب الرائے ہے، آپ کی بصیرت کو پورا قبیلہ سلام کرتا ہے، اے ساتھ تیری عظمت کو سلام، سورج
اللہ مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے. یہ ہے مصعب بن عمیر جس نے اپنی جوانی حسن خوشبو تو چھوڑی مگر نبی کے پیغام کی خوشبو گھڑی کوچوں میں پہنچائی. یہ ہے ام سلمہ، یہی اسد بن زرارہ جن کے بارے میں بات کہنا چاہتا تھا کہ نبی کی غلامی کسے کہتے ہیں. جب یہ دوسری مرتبہ مدینہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضور سے کہا کہ حضور آپ نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہے، آپ مکے سے مدینہ آ جائیں. یہ پہلی دعوت ہے حضور کو مدینہ بلانے کی باقاعدہ. حضور اپنے ساتھ حضرت عباس اپنے چچا کو لے گئے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، انہیں ساتھ لے کر یہ غالباً 72 بندے رات کی تاریکی میں نبی کو ملے. بیعت کی بات بڑھ جائے گی ورنہ ہم بھی بیعت کرتے ہیں. سمجھے سمجھے قربان ہماری بیعتیں تھے. برمنگھم لندن برطانیہ میں ایک شخص تھا بابا جی. کسی نے بابا جی سے پوچھا بابا جی جڑا پیر آندے ہاتھ آگے کر دے تے جڑا پیر اسی تکیے جتے بیٹھا کے تسی بیٹھ تے یہ کوئی نہ بکری ٹائپ دی بیٹھ ہے جڑا آدے تے تسی بیٹھ جڑا آدے تسی بیٹھ. بابے آکھے یار گلے میں کوئی تے جنت جاسی کوئی ایک تے جاسی نال جاتا سارے ملان تے کیا ہے یہ ہماری بیٹھے ہیں. جڑا لبیا خوبصورت دال روٹی لگی لنگر سونا تک کیا کہ جی میری بیٹھ اس کے مطلب ہی بھول گئے. بیت کہتے کس کو ہے، برید والا کس کو کہتے ہیں، عقیدت کسے کی بات بدل جائے. بیعت کرنے کے لیے جب انہوں نے بیعت کی حضور نے فرمایا بیعت کرنی ہے تو پھر 5 چیزوں پہ بیعت کرنی. کتنی چیزوں پہ؟ 5 چیزوں. پہلی یہ میں خلاصہ بیان کروں سیرت کا مفہوم. حضور نے فرمایا کہ سستی اور چستی میں یعنی صحت میں بیماری میں ہر حال میں تم میری بات سنو گے اور مانو گے. یہ نہیں دل کیا تو مان لیا، نہ کیا تو کہا نہیں کل تک ہی جیسے. جو اپنی مرضی کی بات ہوئی تو مان لی اور مرضی کی بات نہ ہوئی تو کہا کہ بچے لگے چلیاں مار دینے نہ ان کے پتا 21st سینچری ہے